السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، ہمارے اور آپ کے آج تفسیر کا جو سبق ہے وہ ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک منٹ تو الحمدللہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا۔ تو پہلا حکم یہ تھا، جو کل کا جو سبق تھا، پہلا حکم یہ تھا کہ باپ کا ادب و احترام ملحوظ منحوت خاطر رکھتے ہوئے اس کو تبلیغ کرو اور توحید کی دعوت دو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بھی باپ سے بات کی تو یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی کہہ کر بڑے اچھے اور پیارے انداز میں تبلیغ کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ باپ بت بنانے والا اور بیٹا بت گرانے والا، باپ بت گر اور بیٹا بت شکن، پھر آخری دم تک سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی اور ادب و احترام کو احترامی ملحوظ رکھا۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ دیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی تبلیغ کر اور واضح طریقے سے شرک کی تردید کر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسرائیل قوم کے علاوہ وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ نمرود بن کنعان جو بت پرستوں کا پیر و مرشد تھا کو بھی تبلیغ کی اور اس کے سامنے کلمہ حق بیان کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ساری قوم کی مخالفت مول لی، بادشاہ کی مخالفت اور باپ کی مخالفت برداشت کی اور نبوت ملنے کے بعد 80 سال تبلیغ کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 80 سال۔ ہمت نہ آئی، آپ علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، اللہ یہ ہوگی تبلیغ، گالیاں دی گئی، قید کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، بہت کچھ ہوا، مگر اسلمت لرب العالمین، میں فرمانبردار ہوں اور میں فرمانبردار ہو گیا رب العالمین کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہمارے تبلیغی بھائی ہیں وہ بھی جو ہے وہ تبلیغ میں جاتے ہیں، کبھی ان لوگوں کے ساتھ ناجائز سلوک کرتے یہ لوگ، کمینے لوگ، جاہل لوگ۔ اللہ نے لوگوں کو ہدایت کرے، کہتے ہیں کہ تبلیغ جو ہے آسان ہے۔ اللہ کی یہ تبلیغ کہاں سے جو ہے وہ آسان ہے؟ آپ چل کے دکھاؤ مجھے، آپ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، ماں کو، باپ کو چھوڑ کے پھر مجھے پھر آپ کو جو ہے بتاؤں گا کہ کیسے تبلیغ ظلم مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ تیسری، پھر رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کیا نہ کہ ہجرت کر کے شام چلے جاؤ۔ پورے ملک عراق میں صرف 3 موحد تھے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور بھتیجے حضرت لوط بن حرام بن آزر۔ کوئی چھوٹا آدمی ساتھ نہیں ملا۔ دوران سفر آزمائشیں آئیں، پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حکم ہوا کہ بیوی کو بتائے بغیر ان کو ساتھ لے جاؤ اور مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا آؤ، واپس آ جاؤ۔ دمشق سے مکہ مکرمہ انگریزی میلوں کے حساب سے تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے۔ سڑکیں نہیں ہے، عبدالرب کے ذرائع نہیں ہے، جنگلات سے گزرنا ہے، دشوار گزار سفر کر کے جب مکہ پہنچے تو رب العالمین نے فرمایا یہ جو درخت کھڑا ہے اس کے نیچے ان کو بٹھا کر واپس چلے جاؤ۔ دیکھو کتنا بڑا امتحان ہے کہ جوان سال، بیوی، دودھ، پیتا، بچہ اور وہاں چھوڑنا کہ جہاں نہ آبادی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی انسان، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا، صرف رب تعالیٰ کا حکم ہے اور مانتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والے کی قربانی اور شیطان اور دودھ کو کھرکھریاں مارنا۔ پھر وہی بچہ جب کام کاج کی عمر پر پہنچتا ہے تو رب تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کو ذبح کر دو۔ کوئی تین وکال نہیں ہے کہ کیوں ذبح کرے، نہیں ذبح کرے، یہ سوال نہیں ہے۔ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اس میں تین کام نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیوں اس طرح ہو گئے، نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام مبارک کو دیکھو نہیں کیا کہ
اے پروردگار عالم ایک یہ تو بچہ ہے اس کو بھی ذبح کر دو۔ رب تعالیٰ کی حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابلیس لعین مردود نے بڑے لیے بھائی کی پھیلانے پھسلانے کی کوشش کی، مگر اس کو پتھر مارے کہ تو دور ہو جا۔ یہ آجی حضرت جمرات کی رمی کرتے ہیں، جمرہ عقبہ، جمرہ اولا اور جمرہ ثانیہ شیطانوں مردودوں کو مانتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں شیطان مردود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک کو پھسلانے کے لیے آیا تھا اور انہوں نے اس کو پتھر مارے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل ذبح اللہ کو ذبح کرنے کے لیے مینا کی طرف لے جا رہے تھے تو شیطان بڑا بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا، حضرت اس کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں اس بچے کو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ فرمایا یہی ایک ہے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شیطان مردود کے درمیان مکالمہ شروع ہو گیا۔ فرمایا یہی ایک ہے۔ تو کہنے لگا اس کو ذبح کرنا گوارا کر لو گے؟ فرمایا رب تعالیٰ کا حکم، سبحان اللہ۔ کہنے لگا رب تعالیٰ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر اس کا مطلب سمجھنا چاہیے، اس میں کوئی اور قسم کا اشارہ ہوگا، یعنی ذبح کرنا مقصود نہیں ہوگا، کچھ اور مراد ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو ساتھ کنکریاں مارے، مگر وہ تو شیطان خبیث تھا، آگے جا کر پھر سامنے آ گیا۔ وہ کہنے لگا رب تعالیٰ کے حکم میں تو کوئی وکیل وکال نہیں ہے، مگر سوچو اس کا مفہوم کوئی اور ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک اس کو اللہ اکبر کے ساتھ کنکریاں مارے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم ماننا ہے تو باز آ جا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک اللہ اکبر کے ساتھ کنکریاں مارے۔ یہ جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حکمت واجب ہے، اگر کسی سے رہ جائے تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی معذور ہے، بہت بوڑھا ہے یا وہاں جا کر بیمار ہو گیا ہے، خود نہیں کر سکتا تھا، اس کو نائب بنانے کی اجازت ہے، مگر وہ نائب پہلے اپنی رنگ کرے گا اور پھر اس کی طرف سے رنگ کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام اور غیب کا نوجوانوں یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لو کہ غلط کار لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ میرے ذبح نہیں ہونا ہے۔ پھر تو معلوم کرنا یہ ایک ڈرامہ تھا معاذ اللہ تعالیٰ، اور باپ بیٹے نے ایک کھیل کھیلنا تھا جس کی حقیقت کچھ نہیں تھی معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر قربانی کا نتیجہ تو کوئی نہ ہوا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ باپ حقیقت قربانی کرنے کے لیے جا رہا تھا اور بیٹا حقیقت قربانی قربان ہونے کے لیے جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے باپ بیٹے کی عظمت دنیا والوں پر نمایاں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک کے باقی بیٹے ابراہیم زمین جو ہے یہ ملت کی طرف لوٹ رہی ہے، آقا زمین ملت کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی ہوگا اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت پر قائم رہنے کی بنی ہی اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک کے 5 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، 2 کا قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور 3 کا ذکر تاریخ اور تورات میں آتا ہے۔ حضرت مدین، حضرت مدائن اور حضرت ہدایت رحمت اللہ علیہم، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی ہوئی تھی اس لیے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ اسلام نہ چھوڑنا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اسلام پر قائم رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا لگتے تھے؟ ہوتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ کس کو؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ بیٹی ان کو بھی تھی
بیٹی ان کی بھی امتیازات یعقوب علیہ السلام ادھر متوجہ توجہ اس لیے انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی یا بنیا اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین بے شک اللہ جل جلالہ نے چھوٹ دیا ہے تمہارے لیے دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو یعنی اسلام پر قائم رہنا جی الحمدللہ ہمارے علماء کی تفسیر کا جو سبق ہے وہ یہاں پر اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے انشاءاللہ سبق پر بجائے اس کا تھوڑا قریب گیا ہے کل انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ کی حکم سے انشاءاللہ یہ سبق کا جو بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ جو ہے مکمل ہو جائے گی غیر ازیاں مت کرو سبق میں جو ہے وہ توجہ سے بیٹھو انشاءاللہ آپ کا بھائی انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو قرآن کریم جو ختم کروائے گا اللہ کی حکم سے انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے تو آپ لوگ جتنے بھی ہو سکتے ہیں آپ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.